پاکستان میں مارشل لاء کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ صحافی ہیں بشارت راجہ، انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی ہے کہ پاکستان میں مارشل لاء کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس پورے نظام کو ہائی جیک کر لیا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، پاکستان میں مارشل لاء کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ کیسے لگایا جائے گا، کون کون کیا کیا عہدے حاصل کرے گا، ہونے کیا جا رہا ہے، سب سے بڑا سوال دوستو جو یہاں پر اٹھے گا وہ یہ کہ کیا امریکہ اس کے لیے راضی ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بہت عرصے سے پاکستان میں مارشل لاء کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہائیبرڈ نظام کی جو ہے وہ کو کہہ رہا ہے کہ بالکل اچھا ہے، ہائیبرڈ نظام ہونا چاہیے، لیکن ہائیبرڈ نظام پاکستان کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا۔ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مکمل مارشل لاء ہی پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ پوری طاقت ایک طرح سے کنٹرول ہو جائے، یعنی کہ اداروں کے کنٹرول میں چلی جائے۔ لیکن کیا امریکہ اس کے لیے مانا ہے اور کیا عرب ممالک اس کے پیچھے ہیں؟ عرب ممالک کیا زور دے رہے ہیں دوستو؟ یہ بہت اہم باتیں اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ مارشل لاء جو صحافی نے بات کی ہے اس میں عرب ممالک کا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے، یہ بھی دوستو بہت اہم ہے۔ اب بشارت راجہ اپنی ایک ویڈیو میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات اس قدر مخدوش ہو چکے ہیں کہ اسلام آباد کی غلام راہداریوں میں یہ بات زیر گردش ہے۔ بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ مارشل لاء کی آمد ہے، یعنی باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں اسلام آباد میں کہ مارشل لاء لگ رہا ہے، مارشل لاء لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارشل لاء لگانے کی اطلاعات اس وقت سنائی دے رہی ہیں اور ادھر GHQ میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹے بڑے اہم ہوں گے۔ پاکستان میں سیاسی سمت کا تعین ہو جائے گا اور ناظرین یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو سب نظام جو ہے اس کے لپیٹے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں دوستوں کہ پاکستان میں مارشل لاء لگانا اب بہت زیادہ آسان ہے، یہ کوئی ترکی تو ہے نہیں، پورا نظام ویسے ہی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو آپ کہہ لیں کہ صرف 5 منٹ کے اندر مارشل لاء لگا سکتے ہیں، یعنی وہ کہیں کہ شہباز شریف استعفیٰ دے گا، ہم جو ہے مارشل لاء لگا رہے ہیں، شہباز شریف چپ کر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ ترکی کے اردوغان کی طرح تھوڑی ہے کہ عوام کو اپیل کرے کہ سڑکوں پر نکل آئے اور عوام سڑکوں پر نکل آئے گی۔ وہ جو بندہ جس نے عوام کو سڑکوں پر نکالنا تھا وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو مارشل لاء لگانا دوستو بہت آسان ہے اس وقت پاکستان میں، لیکن کیا ہو رہا ہے، کون پریشر ڈال رہا ہے مارشل لاء کا، یہ دوستو بہت زیادہ اہم باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں جو کہ ابھی حال ہی میں 4 سٹار جنرل بنے ہیں پاکستان نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے، جو کمانڈر ہیں جنرل عامر رضا، انہوں نے ہنگامی ملاقاتیں کی ہیں، آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایئر چیف سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے، نیول چیف سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ ان ملاقاتوں کو دوستو بہت اہمیت دی جا رہی ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ان کی تینوں چیف سے ہوئی ہیں، یہ ملاقاتیں بہت اہم قرار دی جا رہی ہیں، اور وہ جو پاکستان کی سب سے طاقتور کمانڈ ہے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، اس کے چیف بن چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں وائس آرمی چیف نے بھی آنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پریشر جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر بڑھتا جا رہا ہے کہ ساری آپ پروموشنز کریں، کور کمانڈر کی پروموشن کریں، جو 2 سٹار ہیں ان کو 3 سٹار بنائیں، نئے جرنیل یہاں پر آئیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پریشر بہت زیادہ آتا جا رہا ہے، اور ایسی سچویشن میں مارشل لاء جو ہے وہ لگایا جانا ہے پاکستان میں، اسی سے ان کی بچت ہونی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کشمیر کی کیا سچویشن ہے، یہ آپ سٹوڈنٹس کو دیکھیں، سٹوڈنٹ جو ہیں کشمیری وہ پورے پاکستان میں اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پاکستانی سڑکوں پر نکلیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم اس نظام کو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر ادارہ کہہ رہا ہے کہ اس نظام کو ہٹا کر اگر ہم مارشل لاء لگا دیتے ہیں تو 1 2 سال 3 سال ہم اس مارشل لاء سے نکال لیں گے، اور اس کے بعد ایک قومی حکومت کی طرف جایا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے حالات دوستو اس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنا گند کھلا رہی ہیں، ادارے جو ہیں وہ اپنا گند کھلا رہے ہیں، بیوروکریسی اپنا گند کھلا رہی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں پاکستان نہیں چل رہا۔ اوپر سے دوستو آپ یہ تصویریں دیکھیں، کویت کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ آرمی چیف سے مل رہے ہیں، سعودیہ دفاعی ڈیل کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے۔ تو عرب ممالک کا بھی اس وقت بہت پریشر ہے پاکستان پر کہ آپ جو ہیں فیلڈ مارشل جو جنرل عاصم منیر جو ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، آپ ہی 10 سال پاکستان کے سربراہ رہیں،
آپ کے ساتھ ہم معاہدے کر رہے ہیں، اس لیے آپ جب تک یہاں پر رہیں گے یہ معاہدے مضبوط رہیں گے اور پھر آگے جو بھی آئے گا وہ ان کو لے کر چلے گا۔ لیکن ابھی سٹارٹ ہی میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ معاہدے ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو پاسبل ہے کہ عرب ممالک کا بھی ایک پریشر ہو کہ کیونکہ ہم فیلڈ مارشل کے ساتھ یہ معاہدے کر رہے ہیں، اس لیے یہ معاہدے جو ہیں انہی کے تحت جو ہیں وہ چلیں۔ تو پاسبل ہے کہ مارشل لاء لگانے کا جو پریشر ہے وہ عرب ممالک کی طرف سے بھی آ رہا ہو۔